آؤں گی یارا، پکا؟ ہاں پکا، پر بتاؤ تو صحیح ہے کب؟ اگلے مہینے۔ اگلا مہینہ تو آنے والا ہے، مجھے تو آج سے ہی تیاری شروع کرنی پڑے گی۔ ہاں بالکل، ہورین ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جب حرین کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو ماہل کی کال تھی۔ جی بھائی، بس 2 منٹ میں آئی، لینے آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں۔ تمہیں لینے نہیں آئے اب تک؟ بس 5 منٹ تک پہنچنے والے ہیں۔ چلو پھر اوکے، بائے بائے۔ حرین عائشہ سے مل کر باہر کی طرف آ گئی۔ گھر آ کر کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ اب شام کے 6 بج رہے تھے جب سائرہ بیگم اسے اٹھانے آئیں۔ حرین بیٹا اٹھ جاؤ، اٹھ جا میرا بچہ۔ بڑی ماما ابھی سونا ہے، اور بیٹا ابھی پھپھو آئی ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ تم امان کے ساتھ شاپنگ پر جاؤ اور اپنی مرضی سے شادی کے ڈریسز لو۔ امان ویٹ کر رہا ہے تمہارا۔ اب بھی جانا؟ جی بیٹا۔ اوکے شاباش، اب جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آنا۔ اوکے بڑی ماما۔ حرین سائرہ بیگم کو کہہ کر ریڈی ہونے چلی گئی۔ پھوپھو آپ پسند سے لے لیتے نا ڈریسز؟ کوئی بات نہیں بیٹا، ویسے بھی میری تمہاری پسند میں فرق تو ہے نہیں۔ جی پر پھوپھو آپ کا یہ بیٹا مجھے تنگ نہ کرے، وہ امان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی، جس پر وہ اسے گھورنے لگا۔ نہیں کرے گا، میں سمجھا دوں گی۔ اوکے، وہ ہنستے ہوئے کہتی امان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ شکایتیں کم کیا کرو میری، امان ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کیوں؟ تمہارے معصوم شوہر کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ اوہو، تو آپ حرکتیں سیدھی کر لینا اپنی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا آپ گھورے تو نہیں، اس نظر کو پیار سے دیکھنا کہتے ہیں۔ اچھا تو آپ پیار سے دیکھ رہے ہیں؟ یس ڈیئر وائفی۔ نوین کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ میرا دل نہیں کہہ رہا۔ کیوں نہیں کہہ رہا؟ چلو اٹھو، وہ اسے بازوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے کہنے لگی۔ فائزہ یار میں، چپ کر کے ریڈی ہو جائے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ نوین کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ اچھا میری ماں۔ وہ دونوں اس وقت شاپنگ مال میں موجود تھے۔ نوین یہ دیکھو کیسا لگ رہا ہے، فائزہ اسے ایک ڈریس دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت پیارا ہے، اور تم پہ تو اور بھی پیارا لگے گا۔ اور یہ کیسا ہے؟ وہ اسے ایک اور ڈریس دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں کون سا زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ دونوں ہی اچھے ہیں، چلو پھر دونوں ہی لے لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے چلو اب، وہ دونوں ہنستے ہوئے کہتی بل کاؤنٹر کی طرف چلی گئیں۔ وہ شاپ سے نکل رہی تھیں جب نوین کسی شخص سے ٹکرائی۔ سب سے پہلے انہوں نے برائڈل ڈریس پسند کیا تھا، جسے 1 ہفتے بعد ڈیزائنر خود ڈیلیور کر دے گا۔ اس کے بعد کچھ اور ڈریسز اور جیولری لی جو اسے بہت ہی مشکل سے پسند آئی تھیں۔ اب حرین امان کو بہت تنگ کر رہی تھی، کبھی اس شاپ پر جاتی کبھی دوسری پر۔ امان تھک چکا تھا۔ اب بھی وہ لوگ ایک شاپ سے نکل کر دوسری شاپ میں جا رہے تھے جب امان کسی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ سوری امان ملک، نوین اسے ماسک میں بھی پہچان گئی تھی۔ سر 2 منٹ آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ سر، نوین کو کسی سوچ میں گم دیکھ کر فائزہ بولی، جبکہ نوین امان کے ہاتھ میں حرین کا ہاتھ دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ ابھی؟ سر پلیز، ابھی اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے، بعد میں ہم نہیں مل پائیں گے۔ اوکے، وہ کسی سے ایسے بات نہیں کرتا تھا، پھر بھی اس کے بار بار کہنے پر حامی بھر لی۔ امان جان بس 5 منٹ میں آ جاؤں گا۔ اوکے، وہ کہہ کر شاپ کے اندر چلی گئی۔ امان جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ جی بولیں، وہ لوگ ایک سائڈ پر آ گئے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے آپ نے روکا تھا مجھے؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ اپنے ذہن اور دل سے یہ بات نکال دیں اور بھول جائیں، سب یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ سوری سر، فائزہ نوین کو سنبھالتی امان سے معذرت کرنے لگی، جس پر امان کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے آ گیا۔ حرین کچھ پسند آیا؟ نہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں پسند آ رہا تو ٹائم ویسٹ کیوں کر رہی ہو؟
وہ اس کی بات کاٹتا غصے سے بولا، جس پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ حورین میری بات سنو۔ امان اس کے پیچھے گیا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کسی اور کا غصہ اس پر نکال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کافی ہرٹ ہوئی تھی۔ حورین رکو۔ امان اس کا ہاتھ پکڑ کے روکنے لگا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ سوری میری جان، رو نہیں، چلو اور ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا پارکنگ کی طرف لے گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ دوبارہ اپنا ہاتھ کھینچنے لگی۔ تو پھر گھر کیسے جاؤ گی؟ خود چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی، جس پر اسے مزید غصہ آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے گیا، دروازہ کھول کر اندر بٹھایا اور شاپنگ بیگز پیچھے سیٹ پر رکھے۔ کھولیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ امان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جس پر وہ ڈر گئی۔ چپ، رونا نہیں، ایک آنسو بھی نہ نظر آئے مجھے۔ وہ اس کو ڈرتا دیکھ پیار سے کہنے لگا۔ کیوں، آپ کے آنسو ہیں؟ ہیں، تم میری ہو، تمہاری آنکھیں بھی میری ہیں، تو ان سے نکلنے والا آنسو بھی میرے ہی ہوئے نا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا کہنے لگا، جس پر وہ چپ ہو گئی۔ ڈنر کہاں کرو گی؟ مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں میری جان؟ مجھے اپنی جان نہ کہا کریں، میں آپ کی جان نہیں ہوں۔ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، پہلے ان 2 چڑیلوں کے ساتھ چلے گئے اور بعد میں آ کر مجھ پہ غصہ کیا۔ سوری جان۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ میں نہیں معاف کروں گی۔ وہ اپنا شرمایا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ڈیئر وائفی، پلیز اپنے شوہر کو معاف کر دو، پہلے آپ کان پکڑیں۔ سوری بیبی، وہ کان پکڑ کے کہنے لگا، جس پر وہ ہنسنے لگی۔ چلیں، معاف کیا، آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کتنی اچھی بیوی ملی ہے آپ کو۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جس پہ وہ مسکرانے لگا۔ جی بالکل، اب بتائیں ڈنر کہاں کرنا ہے؟ ہاں نا، کرنا ہے، اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ اوکے، وہ ہنستے ہوئے کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد وہ 10 بجے کے قریب حورین کو گھر چھوڑ کر شازیہ بیگم کو ساتھ لیے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب سے وہ گھر آئی تھی بخار میں تپ رہی تھی۔ نوین، تھوڑی ہمت کرو، اٹھو، یہ سوپ پیو، پھر میڈیسن کھانی ہے۔ فائزہ سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے سرانے بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ کھاؤ گی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ چلو ہمت کرو، تم تو بہت اسٹرانگ ہو۔ وہ اس کی مدد کرتے بٹھانے لگی۔ چلو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں اپنی بہن کو۔ وہ سوپ کا باؤل پکڑ کر اسے پلانے لگی۔ بس تھوڑا سا کھانے کے بعد نوین نے کہا، اچھا چلو یہ میڈیسن کھاؤ۔ وہ اسے میڈیسن کھانے کے بعد پانی کا گلاس فائزہ کو پکڑانے لگی۔ سر دباؤں؟ وہ اس کے کہنے پر سر دبانے لگی، جس سے وہ تھوڑی دیر میں سو گئی۔ آج یونیورسٹی نہیں جانا؟ نہیں بھائی، آج کوئی لیکچر نہیں ہے۔ وہ فارس کے پوچھنے پر لیٹے لیٹے جواب دینے لگی۔ اچھا چلو پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ آہل بھائی بھی گھر پر ہیں؟ ہاں، تینوں خوب مستی کریں گے۔ یس۔ ارے میری بہنا، آہستہ بولو، ابھی وہ 2 ہٹلر گھر پر ہیں، پر مجھے پتہ ہے تم ہمیں بچا لو گی۔ اب تمہیں کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ حورین اسے آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی پر وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ میری جان، مجھے اشارے سمجھ میں نہیں آتے، کھل کر بولو، کون سا وہ ہٹلر یہاں موجود ہے؟ وہ بولتے ہوئے مڑا، پر اپنے سامنے حارث کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ بھائی، آپ جو فائل تمہیں دی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ جی بھائی۔ کہاں ہے وہ کیا وہ مل نہیں رہی؟ کیا؟ میں بس 2 منٹ میں ڈھونڈ کر آپ کو دیتا ہوں۔ تم نہ سدھرنے والی چیز نہیں ہو، حارث اس کے کان کھینچتے ہوئے کہنے لگا۔ بھائی نہیں ڈانٹے نا، بس ہم ڈھونڈ لیں گے فائل۔ بیٹا، اسے اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی، ہر وقت مذاق میں رہتے ہیں دونوں۔ نہیں بھائی، وہ بہت سمجھدار ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے، وہ تو بس میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وہ حارث کا ہاتھ اس کے کان سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرانے لگا۔ اچھا نہیں کہتا، اور تم بھی منہ سیدھا کرو اپنا۔ حارث دونوں کو گلے لگاتا کہنے لگا، جس پر وہ دونوں مسکرانے لگے۔
چلو جلدی سے فائل لا کر دو، بس 2 منٹ میں لایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ بھی فریش ہو کر آ جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ اوکے بھائی۔ بابا آپ سے بات کرنی تھی۔ آؤ میرا بیٹا، بیٹھو ادھر۔ اعجاز صاحب نوین کو اپنے پاس بٹھانے لگے۔ بابا آپ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کے لیے راضی ہوں، پر بیٹا میں آپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا، آپ کی پسند سے بہتر اور کوئی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے بولے، کچھ دنوں پہلے جن کا رشتہ آیا تھا وہ بار بار جواب مانگ رہے ہیں، اب جو جواب تم دو گی وہی میرا ہوگا۔ بابا اگر آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو ہاں کر دیں۔ خوش رہو، اللہ نصیب اچھے کرے تم دونوں کے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فائزہ چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ باتیں کر رہے ہیں پر تمہیں نہیں بتائیں گے، نوین اعجاز صاحب کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیوں؟ وہ منہ بنا کر کہتی، ٹرے ٹیبل پر رکھتی اعجاز صاحب کے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی، جس پر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اگلے دن ان کے فون آنے پر اعجاز صاحب نے ہاں کر دی تھی اور اب وہ لوگ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئے تھے۔ نوین چائے بنا کر لائی تھی، جبکہ باقی سب چیزیں فائزہ پہلے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ ماشاءاللہ میری بچی تو بہت پیاری ہے، عائشہ بیگم نوین کو اپنے ساتھ بٹھاتی اس کے صدقے والی جا رہی تھیں۔ عائشہ بیگم اور منیب صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، رافع، جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا اور بزنس ورلڈ میں اس کا ایک نام تھا۔ بھائی صاحب اگلے ہفتے ہم بارات لائیں گے اور اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ منیب صاحب نوین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ منیب بھائی اتنی جلدی تھوڑی تیاری کرنی ہے، اور بچی کی شادی ہے، کچھ چیزیں بھی لینی ہیں۔ نہیں کوئی چیز نہیں لیں گے آپ ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے رہے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ منیب صاحب ان کی بات سمجھتے ہوئے کہنے لگے، پر پلیز بھائی صاحب ہمیں شرمندہ مت کریں، منیب صاحب کہنے لگے، جس پر وہ سب مسکرانے لگے۔ بھائی صاحب بتائیں ہم لے آئیں بارات اگلے ہفتے کو؟ جی بالکل، آپ کی بیٹی ہے۔ ان کی بات پر سب مسکرانے لگے، جس کے بعد نوین اٹھ کر چلی گئی، جس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ بھی چلے گئے۔ میرا بیٹا خوش ہے نا؟ اعجاز صاحب نے نوین سے پوچھا۔ جی بابا مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے اور ٹائم بہت کم ہے، ہم کل ہی جائیں گے، نوین کہنے لگی، جس پر وہ دونوں مسکرانے لگے۔ اچھا چلی جانا، اعجاز صاحب ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ایک ہفتہ شادی کی تیاریوں میں گزر گیا۔ آج نوین کی مہندی تھی۔ وہ یلو، اورنج اور پنک کلر کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ فائزہ نے یلو اور پنک کلر کے کمبینیشن کی شارٹ شرٹ اور شرارہ پہنا ہوا تھا۔ دونوں آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھیں۔ رسموں کے بعد ڈانس کی باری، جس میں فائزہ اور اس کی کچھ کزنس نے خوب ہلا گلا کیا۔ اب تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے، سب مہمان جا چکے تھے۔ نوین بھی کپڑے چینج کر لیے تھے اور وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ رافع کو جانتی تک نہیں تھی، نہ ہی اس سے کبھی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب فائزہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ کو میں بہت مس کروں گی، فائزہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میں بھی بہت مس کروں گی تمہیں، نوین اس کے گال پر کس کرتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ خوش تو ہیں نا؟ ہاں میری جان، بہت خوش ہوں، اتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھا نہیں کتنا پیار کرنے والے، چاہنے والے لوگ ہیں۔ جی آپی، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ چلو اب سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے، بہت کام ہے۔ اچھا دادی اماں، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جس پر فائزہ بھی ہنس پڑی۔ آج بارات تھی۔ فائزہ نوین کے ساتھ سیلون میں تھی۔ تقریباً سارے کام مکمل ہو چکے تھے۔ اعجاز صاحب اس وقت ہال میں موجود تھے اور سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ نوین تیار ہو چکی تھی اور اب نیچے بیٹھی فائزہ کے پاس گئی، جو انتظار کر رہی تھی۔ وہ ریڈ اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنے تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ واو آپی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فائزہ اسے نیچے آتا دیکھ اٹھ اس کے پاس آ گئی۔ میری بہن بھی بہت پیاری لگ رہی ہے، نوین نے فائزہ کو دیکھ کر کہا، جس نے ریڈ اور گولڈن کلر کے کمبینیشن کی فراک پہنی تھی۔
جس میں وہ بہت پیاری گڑیا لگ رہی تھی۔ تھینک یو، اب چلیں، بابا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں چلو۔ تقریباً 10 منٹ میں وہ لوگ ہال میں پہنچ گئے۔ نوین کو برائڈل روم میں بٹھا کر وہ بارات کا استقبال کرنے چلی گئی۔ اسے اندر تک ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو جیسے ہی رافع پہ نظر پڑی وہ پلٹنا بھول گئی۔ بلیک کلر کی شیروانی میں شاندار پرسنالٹی کا مالک وہ مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ بارات کے آنے کے بعد نکاح کی رسم ہوئی اور اس کے بعد نوین کو اسٹیج کی طرف لے جایا گیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی مسلسل کانپ رہی تھی۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے، جبکہ رافع کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ریلیکس سویٹ ہارٹ، رافع اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا اس کے کان کے پاس جھکتا ہوا کہنے لگا، جس سے اس کی رہی سہی جان بھی ہوا ہو گئی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم کے بعد رخصتی کا وقت آیا، جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ فائزہ کو چپ کرواتی اس کے گلے لگی تھی، خود بھی رو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ سب سے مل کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے رافع کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اس کے شاندار استقبال کے بعد اسے ایک کمرے میں بٹھایا گیا جو بہت پیارا ڈیکوریٹ ہوا تھا۔ بیٹا کوئی چیز چاہیے؟ عائشہ بیگم نے نوین سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، بیٹا اگر تم مجھے ماما کہو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ جی ٹھیک ہے ماما، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا میں چلتی ہوں، رافع تھوڑی دیر میں آتا ہوگا۔ جی، عائشہ بیگم مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد رافع اندر آیا اور اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ بہت پیاری لگ رہی تھیں آپ جانب، وہ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مزید گھبرا گئی۔ تھینک یو، میں اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ نہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کے جلدی سے بولنے پر وہ مسکرانے لگا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ ارے آپ ابھی سے اتنا شرما اور گھبرا رہی ہیں، آگے کیا ہوگا؟ وہ اس کی زومنی بات پر شرم سے لال ہو رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے، وہ ایک باکس سے پیاری سی ڈائمنڈ کا نیکلس نکال کر اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ کیسا لگا؟ بہت پیارا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ اس کو مسکراتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ کیا ہوا جناب؟ آپ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ اس کی بات پر شرمانے لگی، جس پر اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں؟ ریلیکس سویٹ ہارٹ، آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے گال پہ لب رکھنے لگا، جس پر وہ گردن ہاں میں ہلا گئی۔ تھینک یو سو مچ جانم، وہ کمرے کی لائٹس بند کرتا کہنے لگا، اور دور کہیں چاند بھی ان کے ملن پر شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ امان جلدی نیچے آؤ بیٹا۔ جی ماما، بیٹا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ فاطمہ آ رہی ہے۔ جی، تو بیٹا اسے لینے جاؤ، وہ پہنچنے والی ہے۔ انکل بھی ساتھ آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ مایوسی سے کہنے لگی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، فاطمہ تو آ رہی ہے نا۔ چلیں اب میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اچھا دھیان سے جانا۔ اوکے ماما بائے۔ فاطمہ زمان صاحب کی بہن کی بیٹی تھی، جو امان سے 1 سال چھوٹی تھی۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد فاطمہ کے والد اس کو ساتھ لیے لندن چلے گئے تھے اور اب تک پاکستان نہیں آئے تھے۔ فاطمہ کبھی کبھار آ جاتی تھی اور اب بھی امان کی شادی اٹینڈ کرنے آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ امان فاطمہ کا انتظار کر رہا تھا جب پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ وہ اس کا سامان گاڑی میں رکھنے لگا۔ کافی ہینڈسم ہو گئے ہو، وہ اس خطاب پر مسکرانے لگا۔ چلیں ماما انتظار کر رہی ہیں۔ ضرور۔ السلام علیکم ممانی جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بچی؟ بالکل فٹ، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں نے بھی بہت مس کیا اپنی بچی کو، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے کہنے لگی۔ کھانا لگاؤں بیٹا؟ نہیں ممانی جان، تھک گئی ہوں بہت زیادہ، بس ریسٹ کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم ریسٹ کر لو۔ ماموں کہاں ہیں؟ آفس گئے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، تب تک ریسٹ کر لو۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آج ولیمہ تھا،
جس میں مشہور سیاستدان اور بزنس مین مدعو تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت حسین اور پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ لائٹ براؤن اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ دونوں۔ فائزہ اعجاز صاحب کے ساتھ سٹیج پر آئی تھی اور نوین سے گلے ملتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اعجاز صاحب رافع سے مل کر نوین سے ملے۔ تھینک یو لٹل سسٹر، رافع مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ بھی مسکرائی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ میرا بیٹا ٹھیک تو میں بھی ٹھیک۔ تھوڑا بہت باتوں کے بعد وہ اسٹیج سے اتر کر سامنے صوفے پر عائشہ بیگم اور منیب صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ ولیمے کے بعد وہ لوگ گھر چلے گئے۔ نوین بھی کافی تھک گئی تھی، اس لیے کپڑے چینج کر کے لیٹ گئی۔ نوین بیٹا، عائشہ بیگم کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ بیٹا پہلے کھانا کھا لو پھر سو جانا میری جان۔ وہ کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس بیٹھی۔ ماما، وہ ان کے گلے لگتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ بس ماما کی یاد آ گئی تھی میری جان، میں بھی آپ کی ماما ہوں، اور اب آپ نے رونا نہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ جب رافع کمرے میں داخل ہوا پر نوین کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا جانم؟ وہ فوراً اس کے پاس آیا، جبکہ اس کے جانم کہنے پر وہ شرم سے لال ہو رہی تھی اور عائشہ بیگم نیچے منہ کیے مسکرا رہی تھی۔ کچھ نہیں، نوین شرماتے ہوئے کہنے لگی، اور اسے شرماتا ہوا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے عائشہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹا میں جا رہی ہوں، کھانا کھا لینا، عائشہ بیگم نوین سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی تھی؟ وہ اسے اپنے بازوں میں اٹھائے صوفے کے پاس آ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتاریں مجھے۔ اگر نہ اتاروں تو؟ وہ اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ رافع پلیز، وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا جانم۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا گیا۔ چلو کھانا کھاؤ، وہاں پر بھی صحیح سے نہیں کھایا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کھانا تو پڑے گا۔ چلو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں۔ نہیں، میں کھا لوں گی۔ چلو شروع کرو۔ اچھا آپ بھی کھائیں۔ نہیں آپ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ کیوں بھوک نہیں؟ اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کھا کر موٹی ہو جاؤں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی اسے گھورنے لگی۔ ہاں نا، اتنی سی تو ہو، کچھ کھایا پیا کرو۔ وہ اس کی بات پر ناک پھلاتی غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے وہ سیدھی رافع کے دل میں اتر رہی تھی۔ اوہو جانم، غصہ نہ کرے نا، جلدی سے کھانا کھائیں۔ وہ ہنستا ہوا اس کی ناک دباتا، جس پر وہ بھی ہنس پڑی۔ چلو جلدی سے کھانا کھاؤ۔ اوکے۔ تقریباً رات کے 8 بج رہے تھے۔ سب لوگ شازیہ بیگم کی طرف آئے تھے۔ مومانی جان، فاطمہ شازیہ بیگم کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہنے لگی۔ جی بیٹا، ہٹیں پیچھے۔ حورین فاطمہ کو دور کرتے ہوئے خود شازیہ بیگم کے گلے لگی، جس پر سب مسکرانے لگے اور فاطمہ اپنی ہنسی کا گلا گھونٹنے لگی۔ پھوپھو آپ میری ہیں نا؟ حورین شازیہ بیگم کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میری جان، میں آپ ہی کی ہوں، وہ پیار سے اس کو کہنے لگی۔ ارے بیگم، آپ تو ہماری ہیں۔ زمان صاحب کے کہنے پر سب ہنس پڑے، جبکہ شازیہ بیگم انہیں گھورنے لگی۔ اس کے بعد خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے لگے سب، اور شادی کی ڈیٹ فکس کی۔ ارے کیا ہوا میری پیاری سی ڈال؟ فاطمہ لان میں بیٹھی حورین سے پوچھنے لگی۔ سوری اپی، وہ میں نے آپ کو پیچھے کیا تھا نا، آپ کو برا لگا ہوگا۔ ارے نہیں بیبی، مجھے پتہ ہے یہ نازک سی گڑیا بہت پیاری ہے، وہ اس کا دل اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ آپ بھی اب آپ یہیں رہو گے نا؟ ہاں جی بیبی، آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ واو، اب تو بہت مزہ آئے گا۔ وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ رافع، تم نوین کو لے کر کہیں گھومنے کا پلان بناؤ، منیب صاحب ڈنر کے دوران رافع سے کہنے لگے۔ جی بابا، سوچتا ہوں کچھ۔ ارے بھائی سوچنا کیا ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے کے، انجوائے کرواؤ میری بیٹی کو، عائشہ بیگم بولتی، جس پر سب مسکرا دیے۔ اوکے باس، ہمیں پتہ تھا کہ تم نے تو کچھ کرنا نہیں، اس لیے ہم نے خود ہی کر لیا، عائشہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگیں۔ اور کل تم لوگوں کی فلائٹ ہے سنگاپور کی، اس کے بعد UK جانا، خوب انجوائے کرنا۔ پر بابا ابھی آفس میں بہت کام ہے۔ بیٹا میں دیکھ لوں گا نا، منیب صاحب کے کہنے پہ وہ مسکرا دیا۔
ڈنر کے بعد پیکنگ کر لینا۔ جی ماما، عائشہ بیگم کے کہنے پر نوین مسکرائی۔ 1 ماہ بعد، حورین بیٹا نہ آ جاؤ یونیورسٹی، شادی میں دن کم رہ گئے ہیں۔ سدرا بیگم حورین کو یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر کہنے لگی، ماما آج بہت امپورٹنٹ کوئز ہے، اس کے بعد تو ویسے بھی چھٹیاں ہی ہیں۔ اچھا، چھٹیاں کیوں؟ آہل نے پوچھا۔ پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں نا، اس لیے۔ کیا؟ فارس ایک دم چیخا۔ شادی میں پیپرز؟ آہل اور فارس اسے تنگ کرنے کے لیے ایک ساتھ بولے۔ بھائی، حورین چیخی۔ جی جی۔ ماہل اور حارث ڈائننگ ہال سے نکلے۔ بھائی یہ تنگ کر رہے ہیں، وہ ماہل کے گلے لگی جبکہ حارث ان دونوں کے کان کھینچنے لگا۔ سدھر جاؤ تم لوگ۔ جی بھائی، وہ دونوں معصوم شکل بنا کر کہنے لگے، جس پر سب ہنس پڑے۔ بہت خوش لگ رہی ہو، نوین کچن میں برتن رکھ کر جانے لگی جب بسمہ، جو کہ رافع کے ماموں کی بیٹی تھی، اس نے کہا، جی پر فکر نہیں کرو، تمہاری خوشی کے دن چند دن کے مہمان ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ سویٹ ہارٹ کہ رافع نے آپ سے شادی عائشہ آنٹی کے دباؤ میں آ کر کی ہے۔ وہ اپنی ماما کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا اور اسی لیے تم سے صحیح سے بات کرتا ہے، ورنہ تو وہ تو تمہیں منہ بھی لگانا پسند نہ کرے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ میں کیوں جھوٹ بولوں گی بھائی؟ اور ہم دونوں تو ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، پر ہمارے بیچ تم آ گئی، پر زیادہ دیر نہیں رہو گی، بہت جلد وہ تمہیں ڈیورس دے دے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ نہیں، نوین کہاں ہو؟ رافع کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا، پھر اس کے نہ آنے پر نیچے آ گیا۔ نوین، وہ اسے کچن کے پاس نیچے بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اس کو روتا دیکھ کر تڑپ کر پوچھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں آپ کو کیوں چھوڑوں گا؟ کس نے کہا ہے یہ؟ وہ کچھ اور بولنے کی کوشش کے دوران بے ہوش ہو گئی۔ نوین اٹھو میری جان، اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، پر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں تھی۔ رافع کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ رافع نوین کو ہاسپٹل لے کر آ گیا، اسے فوراً ICU میں شفٹ کیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ دیکھیں، انہیں کسی بات کا بہت گہرا اثر لیا ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، اگر انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز اسے بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، بس آپ دعا کریں۔ بیٹا کیا ہوا ہے نوین کو؟ عائشہ بیگم ICU کے باہر بیٹھے رافع سے پوچھنے لگی۔ ماما، اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر عائشہ بیگم تڑپ گئی تھیں۔ بیٹا ہمت کرو، منیب صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ ماما آپ اس کا خیال رکھیے گا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پر بیٹا، عائشہ بیگم اسے روکنے لگی، پر منیب صاحب کی بات پر رک گئیں۔ جانے دیں اسے۔ رافع وہاں سے نکل کر مسجد میں گیا، رو رو کر اپنے رب سے نوین کی زندگی کی دعائیں مانگی۔ تقریباً وہ صبح کے 4 بجے واپس ہاسپٹل آیا، جہاں ڈاکٹر منیب صاحب سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، ان کے پاس آ گیا۔ نوین کیسی ہے؟ انہیں ہوش آ چکا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے، آپ مل سکتے ہیں، پر ایک ایک کر کے۔ اللہ تیرا شکر، سب کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا۔ رافع فوراً اندر گیا جہاں وہ لیٹی چھت کو گور رہی تھی۔ میری جان تم ٹھیک ہو؟ وہ آگے بڑھتا اسے سینے سے لگا گیا۔ رافع، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ جی میری جان، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کس نے کہا ہے تم سے یہ؟ اور مجھے سچ سے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کس بات کی تم نے اتنی ٹینشن لی تھی؟ کس نے کہا تم سے یہ؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کسی نے نہیں۔ نوین کیا ہوا ہے میری جان؟ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ نرم ہو گیا۔ تو پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی؟ کون کیا کہہ رہی تھی؟ بسمہ۔ پھر اس نے اس کو پوری بات بتائی۔ تم اس کی بات پہ یقین نہیں کرو،
صرف مجھ پر بھروسہ کرو۔ جی چلو اب اسمائل کر کے دکھاؤ۔ اس کے کہنے پہ ہلکا سا مسکرائی۔ گڈ گرل، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ اس کے سوال پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ میرے دل میں صرف تم ہو، دھڑکن تمہارا نام لیتی ہے۔ وہ جھکتا ہوا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا جس پر وہ مسکرائی تھی۔ سر اگلے ہفتے ان کی رخصتی ہے، علی میر شاہ سے کہا۔ یونیورسٹی جا رہی ہے وہ؟ جی سر۔ کل اپنی میڈم کو دھیان سے لے کر آنا میرے پاس، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ علی بھی مسکرانے لگا۔ تب بھی اچانک دروازہ کھلا۔ ماما، بابا، آپ کب آئے؟ وہ اسے اپنے سامنے شہیر شاہ اور نائلہ بیگم کو دیکھ کر کہتا آگے بڑھا اور ان سے گلے ملنے لگا۔ جب نائلہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ماما مت کہو مجھے ماں، ایسی تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری۔ نائلہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی۔ تمہیں کیا لگا ہم یہاں نہیں ہیں تو تمہارا جو دل کرے گا تم وہ کرو گے؟ شہیر صاحب نائلہ بیگم کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگے۔ تمہیں یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہی سوچ لیتے کہ تمہاری ایک چھوٹی بہن ہے، اگر کل کو اس کے ساتھ یہی سب کرنے کوئی تو تمہیں کیسا لگے گا؟ شہیر صاحب غصہ ضبط کرتے ہوئے کہنے لگے۔ اب ہمیں اپنی شکل بھی مت دکھانا، مر گئے تم ہمارے لیے۔ وہ نائلہ بیگم کو ساتھ لیے کمرے سے نکلے۔ تبھی میر شاہ آگے بڑھا، انہیں روکا اور ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ پلیز ماما، بابا مجھے معاف کر دیں، میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ان کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگا۔ جب نائلہ بیگم نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بہت ہے، اب اپنے رب سے بھی معافی مانگ لے بیٹا۔ جی ماما۔ سوری بابا۔ شہیر صاحب اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ حرین بچے چلو ہمارے ساتھ شاپنگ کے لیے۔ سدرا بیگم لاؤنج میں بیٹھے حرین سے کہنے لگی۔ ماما مجھے نہیں جانا۔ کیوں؟ پتہ تو ہے آپ کو میں نہیں جاتی، آپ لے آئیں سب چیزیں، آگے میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ ماما چلو فوراً اٹھو۔ بابا بچائیں اپنی زوجہ محترمہ سے مجھے، وہ شیروز صاحب کے پاس جا کر کہنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کا دل نہیں کرتا تو رہنے دو، نہ تنگ کیا کرو ہماری بچی کو۔ شیروز صاحب حرین کو اپنے سینے سے لگائے کہنے لگے۔ آپ سب نے مل کے بگاڑا ہے اسے۔ سدرا کیوں ڈانٹ رہی ہو بچی کو؟ سائرہ بیگم کہنے لگی۔ سنتی ہی نہیں، اپنی ہی چلاتی ہے۔ چلی جاتی ہوں، آپ غصہ نہ کریں، وہ سر جھکائے مصنوعی ناراضگی سے کہنے لگی، جس پر شیروز اور سائرہ بیگم مسکرانے لگے۔ اب ڈرامے نہ کرو، چلی جاؤں گی میں تمہاری بڑی ماما کے ساتھ۔ سدرا بیگم کے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ 2 دن بعد نوین ہاسپٹل سے گھر آ گئی۔ بیٹا تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ رافع دھیان رکھنا بچی کا۔ اچھا ماما، بہت دھیان رکھوں گا آپ کی بچی کا، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بچی پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر عائشہ بیگم اسے گھورتی رہیں۔ تنگ نہیں کرنا اسے۔ اوکے باس، میں بس 2 منٹ میں فریش ہو کر آیا۔ آپ بور تو نہیں ہو جائیں گی میرے بغیر؟ بالکل بھی نہیں، آرام سے فریش ہو کر آئیں، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ بھی ہنس پڑا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بسمہ کمرے میں آئی تو نوین کو اکیلا دیکھ کر اندر آ گئی۔ کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جس پر اسے غصہ آ گیا۔ یہ ہنسی تمہارے چہرے پہ زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ آپ فکر نہیں کریں، اللہ کا بہت شکر ہے، انہوں نے میرے نصیب میں رافع کو لکھا، جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت دھیان رکھتے ہیں، جس وجہ سے یہ مسکراہٹ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ وہ میرا ہے، صرف میرا، جان سے مار دوں گی میں تمہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ رافع واش روم سے نکل رہا تھا جب اس کے کانوں میں بسمہ کی آواز آئی۔ رافع؟ وہ اسے کمرے میں دیکھ کر حیران تھی۔ میری بکواس سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا۔ نکلو یہاں سے اور اپنے گھر جاؤ، اور دوبارہ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ، وہ چیختے ہوئے کہا، جس پر وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ تم بالکل ٹینشن نہ لو میری جان، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ آج حرین اور امان کی مہندی تھی، جس کا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ہر کوئی مہندی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ حرین تیار ہو رہی تھی جب ظاہشہ اندر آئی۔
السلام علیکم سویٹی، زائشہ اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگی۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری لگ رہی ہو، حورین نے زائشہ سے کہا، جس نے یلو کلر کی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی۔ لائٹ سی جولی پہنے ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تھینک یو بیبی، اب دلہن کی بہن ہوں، پیاری تو لگنی پڑے گا نا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ چلو تم ریڈی ہو جاؤ، تب تک میں آنٹی سے مل کر آتی ہوں۔ اوکے۔ تقریباً 7-8 بجے کے قریب دولہے راجہ اپنی فیملی کے ساتھ مہندی لے کر آ گئے، جہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ امان شہروز اور شہراز صاحب سے ملنے کے بعد ماہل اور حارث سے ملا۔ کیسے ہیں جیجا جی؟ فارس ہنستے ہوئے اس کے گلے لگا۔ بہت خوش، آپ کیسے ہیں صالح صاحب؟ ہم بھی بہت خوش، بہت پیارے۔ فارس کی بات پہ سب ہنس پڑے۔ حورین ریڈی ہو گئی تھی، یلو اور اورنج کلر کے لہنگے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھولوں کی جولی پہنے، میک اپ کیے، بالوں کا سٹائل بنائے، وہ کوئی بہت ہی حسین نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ واؤ میم، آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تھینک یو۔ ہائے میں صدقے میری جان، بہت حسین لگ رہی ہو۔ زائشہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور حورین کو دیکھ کر پیار سے بولی، ماشاءاللہ ہماری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تھینک یو، وہ شرماتے ہوئے دونوں کو کہنے لگی۔ ہائے لا آپی، ویسے میں سوچ رہی تھی امان بھائی کا کیا حال ہوگا ہماری لڑکی کو دیکھ کر، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جس پر فاطمہ بھی ہنس پڑی۔ بس کر دو، وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، نہیں تنگ کرو ہماری گڑیا کو۔ فاطمہ نے بھی اسے اپنے گلے سے لگایا۔ چلو نیچے بیبی۔ حورین فاطمہ اور زائشہ کے ساتھ نیچے لاؤنج میں آ گئی، جہاں شازیہ بیگم، سدرا اور سائرہ بیگم بیٹھی تھیں۔ وہ سب سے ملی۔ ماما بھائی کہاں ہیں؟ جی میری جان، ماہل اس کو ساتھ لگائے کہا۔ بھائی میرے گجرے، وہ اپنے بازو آگے کرتے معصومیت سے کہنے لگی۔ آہل لینے تو گیا ہے، زائشہ بچے بلانا اسے۔ جی بھائی۔ آہل، فارس اور حارث اندر آ گئے۔ ہماری گڑیا کے گجرے کہاں ہیں؟ بھول تو نہیں گئے؟ کہاں ہیں؟ آہل نے فارس سے پوچھا، جس پر ماہل اور حارث ان دونوں کو گھورنے لگے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی لٹل اینجل کے گجرے لانا بھول جاؤں، وہ پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے سے گجرے لایا اور اسے پہنا دیے، اور اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ اسٹیج پر آ گئی۔ ماشاءاللہ وائفی، آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، امان کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ اس کے بعد رسم شروع ہوئی۔ سب سے پہلے شہراز صاحب اور سائرہ بیگم نے رسم کی، پھر زمان اور شازیہ بیگم، اور اس کے بعد شہروز اور سدرا بیگم نے رسم کی۔ اس کے بعد آہل اور فارس آئے۔ جیجا جی، ہماری بہن کا خیال رکھنا، فارس حورین کو اپنے ساتھ لگائے کہنے لگا۔ ضرور صالح صاحب، ورنہ کیا؟ ورنہ آپ کو ہماری بہن خود ہی سمجھا دے گی، آہل نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر سبھی ہنس پڑے۔ اس کے بعد حارث اور ماہل آئے، اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتے، اور اس کے بعد زائشہ اور فاطمہ رسم کرنے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈانس شروع ہو گیا۔ حورین سامنے دیکھتی رہی، جہاں زائشہ بھی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چندہ میری چندہ، تجھے کیسے میں یہ سمجھاؤں، مجھے لگتی ہے تو کتنی پیاری رے، خوشیاں ہو جتنی سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤں، تیری ڈولی کے سنگ کر دوں ساری رے۔ ڈانس کر کے وہ اسٹیج پر جاتی حورین کو اپنے گلے لگانے لگی۔ تھوڑی مزید مستی مذاق کے بعد سب مہمان اپنے گھر چلے گئے۔ زائشہ یہیں حورین کے پاس رک گئی۔ سب کافی تھک چکے تھے اور کل بھی فنکشن تھا، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے جا چکے تھے۔ حورین اور زائشہ بھی کافی ساری باتیں کرنے کے بعد سو گئی۔ آج بارات تھی۔ حورین زائشہ کے ساتھ سیلون گئی تھی، باقی سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ شہراز اور شہروز صاحب ماہل اور فارس کے ساتھ فارم ہاؤس گئے تھے، جہاں آج کے فنکشن کا انتظام کیا ہوا تھا۔ سدرا اور سائرہ بیگم تھوڑی دیر بعد آہل کے ساتھ چلے گئے تھے، جبکہ حارث حورین اور زائشہ کو سیلون سے لینے گیا تھا۔ ہائے لا، کیوں اتنی پیاری ہو؟ زائشہ حورین کے صدقے واری جاتے ہوئے کہنے لگی، جو میرون اور گولڈن کلر کے لہنگے میں دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تمہاری بہن ہوں نا، اس لیے۔
او ہاں ہاں، اس نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ حارث کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ بارات کے آنے کے تھوڑی دیر بعد حورین کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ امان اس کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ تھوڑی مستی کے بعد دودھ پلائی کی رسم عائشہ اور فاطمہ نے کی، جس میں وہ لوگ خوب مستی کرتے رہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد رخصتی ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے، جہاں اس کا آتش بازی اور پھولوں سے شاندار استقبال ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے اندر لے جا کر کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ میری جان، کچھ چاہیے؟ نہیں پھپھو، کچھ چاہیے ہوا تو مجھے بتا دینا۔ جی پھپھو۔ تھوڑی دیر بعد امان کمرے کی طرف آیا، جہاں دروازے پر فاطمہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں ایسے تو اندر نہیں جانے دوں گی، پہلے اپنی جیب ہلکی کرو۔ میں نے اب کچھ نہیں دینا۔ چلو ٹھیک ہے پھر، جیسی تمہاری مرضی۔ فاطمہ دروازہ بند کرنے لگی۔ رکو رکو، اپنے کمرے میں جاؤ، میں تو آج اپنی بھابھی کے پاس ہی سوؤں گی۔ اچھا رکو چڑیل، اور تم بھوت؟ ہا ہا ہا، ویری فنی۔ یہ پکڑو میرا والٹ اور میری جان چھوڑو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے بھوت، وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ شکریہ چڑیل۔ امان دروازہ بند کر کے حورین کے پاس آ گیا، جو ناراض لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ڈیئر وائفی؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ارے وائفی بتاؤ نا یار، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو اپنے ساتھ لگایا، جس پر اسے غصے سے گھورا۔ ارے اتنا غصہ؟ پیچھے ہٹیں، مجھ سے بات نہیں کریں، آج تو میں پیچھے نہیں ہونے والا۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا، آپ مجھے اگنور کر رہے تھے۔ ایسا ہو سکتا ہے میں اگنور کروں؟ وہ اس کے گال پہ لب رکھتے ہوئے بولا۔ تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس کی بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ امان سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک باکس نکالا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو۔ اس نے کھول کے دیکھا تو ڈائمنڈ کا بہت پیارا سیٹ تھا۔ واؤ، یہ تو بہت پیارا ہے، پسند آیا؟ بہت زیادہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر امان بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چاند بھی ان کے ملن پر بہت خوش تھا اور شرماتے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ تقریباً 9 بجے کے قریب حورین اٹھی۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ امان جو صوفے پہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، اسے اٹھتا دیکھ کر پیار سے کہا۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے کہتی، چھوٹے بچوں کی طرح اپنے بازو کھولتی امان کی طرف کیے، جس پر وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا بچہ، فریش ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف گئی۔ جب کچھ یاد آنے پر واپس امان کے پاس آئی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ وہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا؟ وہ آپ کا ڈمپل، وہ معصومیت سے کہتی، جس پر وہ ہنسنے لگا اور اس سے اس کا ڈمپل واضح ہو گیا۔ حورین اپنے لب اس کے ڈمپل پہ رکھتی فوراً ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ میرا معصوم بچہ، امان مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ حورین شاور لینے کے بعد اپنے بال ڈرائی کرتی، بیبی پنک کلر کی فراک پہنے ہلکا سا میک اپ کر کے ریڈی ہوتی۔ تیار ہو کر وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی اور امان کا دیا ہوا سیٹ پہنا۔ امان جو کال سننے کے لیے اندر آیا تھا، اسے دیکھ کر اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بہت پیاری، ہمیشہ کی طرح۔ وہ آگے بڑھتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ نیچے چلیں۔ وہ نیچے آئے، جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ حورین سب سے ملی۔ ہم سے بھی مل لو بہنا، آہل نے کہا۔ نہیں، وہ پہلے ہم سے ملے گی۔ عائشہ آگے بڑھی اور ان سے ملیے، اور اس کے بعد فاطمہ۔ یہ ناانصافی ہے۔ فارس کے کہنے پہ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں سے ملی۔ وہ سب مسکرا رہے تھے۔ پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں، اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور ایک خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی۔